اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ سِيَّمَا ابْنُ عَمِّهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ النَّبَعُ الْعَظِيمُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل صلوات علی محمد و آل محمد سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ مجلس عزا منسوب ہے اس ذات گرامی سے کہ جس کے احترام میں کائنات کا رسول اپنی مسند چھوڑ دیا کرتا تھا۔ سامعین محترم، آج کی اس مقدس اور بابرکت مجلس عزا کے لیے آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا گیا وہ دراصل شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب سفینۃ البحار میں نقل کی ہے، اور روایت کرتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، کہ ہماری دادی فاطمہ کے اللہ کے یہاں کل 9 نام ہیں۔ پروردگار عالم نے 9 نام جناب فاطمہ زہرا کے لیے مقرر کیے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ایسی فضیلت ہے جو خاص ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ آپ صاحبان مطالعہ افراد ہیں، مجھ پر سوال کر سکتے ہیں کہ اور بھی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ جناب عیسیٰ کا نام خود اللہ نے رکھا، جناب یحییٰ کا نام خود اللہ نے رکھا، پنجتن کے باقی افراد کا نام بھی خود پروردگار عالم نے ہی رکھا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، فرق ہے، جب باقی تمام افراد کا نام پروردگار عالم نے رکھا تو سب کا ایک ایک نام رکھا، لیکن جب جناب سیدہ کا نام رکھا گیا تو پروردگار عالم نے 9 نام تجویز فرمائے ہیں۔ اکیلی جناب زہرا کے لیے 9 نام پروردگار عالم نے بیان فرما دیے۔ سامعین محترم، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بندوں کے نام رکھنا اور ہوتا ہے اور پروردگار عالم کا نام رکھنا اور ہوا کرتا ہے۔ جب بندے نام رکھتے ہیں تو ذات کو پیش نظر نہیں رکھتے، اور بعض اوقات نام اور ذات میں مطابقت نظر نہیں آتی۔ جیسے بالفرض اگر کوئی نام رکھے کسی کا سخاوت علی، بعید نہیں ہے مستقبل میں اس سے بڑا بخیل کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کا نام رکھے محمد عادل، ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہو۔ لہٰذا جب بندے نام رکھتے ہیں تو ذات کو پیش نظر نہیں رکھتے، لیکن جب پروردگار عالم نام رکھتا ہے تو ذات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ جب وہ کسی کو لائق تعریف سمجھتا ہے تو اس کا نام محمد رکھ دیا کرتا ہے، جب کسی ذات میں بلندیاں دیکھتا ہے تو اس کا نام علی رکھ دیا کرتا ہے، جب کسی کے کردار میں حسن نظر آتا ہے تو اس کا نام حسن اور حسین رکھتا ہے، اور اگر کوئی ہستی اسے برائیوں سے دور نظر آئے تو اس کا نام فاطمہ رکھ دیا کرتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کے نام رکھنے میں اور بندوں کے نام رکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پروردگار عالم ہمیشہ ذات کو پیش نظر رکھتا ہے، اور پروردگار عالم نے اس شہزادی کے 9 نام بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا نام فاطمہ ہے، اور اسی پر بات ہوگی اور انشاءاللہ اسی نام پر ہماری گفتگو کو سمٹ جانا ہے۔ عزیزان محترم، نام فاطمہ کی کئی وجہ تسمیہ ہیں جنہیں علماء نے اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ ایک وجہ کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب امام کے سامنے ایک صحابی آیا جس کا نام تھا یونس ابن ذبیان، امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا یونس کیا یہ جانتے ہو کہ پروردگار عالم نے ہماری دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا مولا میں اس بات کو نہیں جانتا، آپ بہتر جانتے ہیں، بیان فرمائیے. امام نے فرمایا اللہ نے ہماری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فطمت من الشر، کہ ہماری دادی کو ہر قسم کی برائیوں سے دور رکھا گیا ہے، ہر قسم کے شر سے اللہ نے ہماری دادی کو محفوظ فرمایا، اسی لیے اللہ نے نام رکھ دیا فاطمہ. سامعین محترم، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ہماری دادی اتنی پاکیزہ تھی کہ لولا ان امیر المؤمنین تزوجہا، کہ اگر امیر المؤمنین اور جناب زہرا کا عقد نہ ہوتا، لما کان لہا کفن، تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، الی یوم القیامہ علی وجہ الارض، اس روئے زمین پر روز قیامت تک کوئی بھی جناب فاطمہ زہرا کا ہم پلہ نہ ہوتا، کوئی بھی ہمسر نہ ہوتا. پھر فرمایا وآدم ومن دونہ، چاہے وہ آدم ہو یا باقی انبیاء ہو. سامعین محترم، آپ اس روایت کا مفہوم سمجھے، آسان کر کے بیان فرماؤں کہ اگر نوح جیسا بڑا نبی، ابراہیم جیسے بڑے نبی، موسیٰ اور عیسیٰ جیسے خاص نبی اگر دروازہ رسول اللہ پر آئیں اور جناب فاطمہ کے لیے خواستگاری کریں تو رسول اللہ یہ کہہ کر سب کو پلٹا دیں گے کہ تم میں کوئی بھی فاطمہ کا کف نظر نہیں آتا، تم میں کوئی بھی فاطمہ کا ہمسر نظر نہیں آتا. لہذا پہلا معنی جناب فاطمہ کے نام کا وہ یہ کہ جناب فاطمہ کو تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھا گیا ہے، دور رکھا گیا ہے. دوسرا معنی بیان کرنے والے خود رسول اللہ ہیں. جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لماذا سمیت فاطمہ فاطمہ، یا رسول اللہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا لأن اللہ فطمہا وفطم محبیہا عن النار. فرمایا اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ نے فاطمہ کو اور ان کے محبوں کو جہنم سے نجات عطا کر دی ہے، ان کے محبوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. روایت بیان کرتے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ہوگا، ایک نور کا ممبر نصب کیا جائے گا جناب فاطمہ کے لیے. جناب فاطمہ اس پر تشریف فرما ہوں گی اور وہ ایسے راستے پر نصب کیا جائے گا کہ جہاں سے گنہگاروں کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. جناب فاطمہ ایک ایک کو دیکھ رہی ہوں گی، سب پر نگاہیں ہوں گی جناب سیدہ کی، اور جو بھی گزرے گا امام فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کتبا بین عینی الرجل مؤمن او کافر، ہر انسان کی پیشانی پر اس وقت مومن لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا. جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ مومن ہے، جو کافر ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے. جناب فاطمہ یہ سب دیکھ رہی ہوں گی. اچانک سے ایک اور شخص کو وہاں سے گزارا جائے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. فَتَقْرَأُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جناب زہرا ایک شخص کی پیشانی پر پڑھیں گی کہ لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ محبن. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ محب زہرا ہے. جیسے ہی جناب فاطمہ دیکھیں گی، جناب فاطمہ فوراً پروردگار عالم سے خطاب کر کر کہیں گی الہی و سیدی، اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود، اے میرے سردار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے محبوں کو جہنم سے نجات دے گا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لیکن یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرا ایک محب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو پروردگار عالم کی آواز آئے گی صدقتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تو نے سچ کہا، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے محبوں کو جہنم سے نجات دوں گا. اور فاطمہ ذرا یہ دیکھو کہ اس وقت میدان محشر میں اولین بھی ہیں، آخرین بھی ہیں، جن بھی ہیں اور انسان بھی موجود ہیں، ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں، رسل ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں اور یہ سارے کے سارے ماجرا دیکھ رہے تھے. میں جانتا تھا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں حکم دوں کہ اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے تاکہ تم اس کی شفاعت کرو اور پھر میں تمہاری شفاعت کو قبول کروں اور تمہارے کہنے پر اسے جہنم سے نجات دے کر جنت کی طرف روانہ کر دوں تاکہ تمام اہل محشر پر یہ واضح ہو جائے کہ فاطمہ کس ہستی کا نام ہے، فاطمہ کا کیا مقام ہے پروردگار عالم کے نزدیک. لہذا یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جناب فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ
جناب فاطمہ اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلوائے گی۔ تیسرا اور آخری معنی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ جب سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر کرتے کرتے چھٹے امام نے جناب فاطمہ کے اس نام کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی۔ فرمایا جناب فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، جناب فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تمام مخلوق کو، آپ جانتے ہیں یہ خلق صیغہ ہے اس میں جمع کا، اور اس پر الف لام داخل ہے جو تمام تر مخلوقات کو شامل کرے گا۔ تمام تر مخلوقات میں آپ جانتے ہیں فرشتے بھی موجود ہیں، انبیاء بھی موجود ہیں، ملائکہ بھی موجود ہیں، سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری مخلوقات اس خلق کے اندر جمع ہو جائیں گی۔ اور پھر امام نے فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، کہ تمام کی تمام مخلوق کو جناب فاطمہ کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب کوئی عورت محنت کر کے جناب فاطمہ کے مقام تک پہنچ سکتی ہے تو اسے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو جناب فاطمہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جب معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں تو پھر جناب فاطمہ کی ذات تک کیسے پہنچیں گے؟ عزیزان محترم، کیسے معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ یہ بی بی پروردگار عالم کے علم کا مظہر ہے، پروردگار عالم کے علم کی وارثہ ہے، یہ شہزادی پروردگار عالم کے نور سے ہے۔ لہذا جناب سلمان، ایک روایت بیان کروں اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جناب سلمان روایت کرتے ہیں جناب عمار سے۔ جناب عمار کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین کے ساتھ موجود تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ شہزادی نے امیر المؤمنین کو اپنے قریب بلایا اور کہا اے علی، آئیے میں آپ کو وہ خبریں دوں بے مکان جو ہو چکی ہے، جو کائنات میں ہو چکا ہے، آئیے آپ کو اس کی خبر دیتی ہوں۔ پھر فرمایا وہ بما یکون، جو ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے، آئیے آپ کو ان تمام باتوں کی خبر دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ بما لم یکن، اور وہ چیزیں جو کائنات میں نہیں ہوئی۔ بی بی فاطمہ کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کائنات میں ہونا تھی لیکن کسی وجہ سے نہ ہو سکی۔ جناب فاطمہ نے کہا آئیے میں آپ کو ان باتوں کی بھی خبر دیتی ہوں۔ جیسے امیر المؤمنین نے سنا فرجع القہقرہ، امیر المؤمنین الٹے قدم پیچھے ہونا شروع ہوئے۔ سامعین محترم، یہ ہے جناب فاطمہ کی عظمت کہ امیر المؤمنین نے شہزادی کی طرف پشت نہیں کی ہے، الٹے قدم پلٹنا شروع ہوئے اور آئے ہیں فوراً مسجد میں۔ رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً کہا اے علی، پہلے تم کلام کرو گے یا پہلے میں کلام کروں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا یا رسول اللہ الکلام منک احسن، آپ جب بولتے ہیں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ کلام فرمائیے۔ رسول اللہ نے کہا اے علی، ابھی تم فاطمہ کے پاس گئے تھے اور فاطمہ نے یہ تمہارے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تمہیں ماضی کی خبریں دے سکتی ہے، وہ تمہیں مستقبل کی خبریں دے سکتی ہے، وہ تمہیں وہ ساری کی ساری باتیں بتا سکتی ہے جو کائنات میں وقوع پذیر نہیں ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ انور فاطمہ من نورنا، کیا فاطمہ کا نور ہمارے نور سے ہے؟ رسول اللہ نے کہا یا علی اولم تعلم، اے علی پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے آپ کو نہیں پتا ہے۔ جیسے یہ کہا امیر المؤمنین سجدے شکر میں چلے گئے۔ اب سمجھ میں آیا حقیقت فاطمہ کیا ہے۔ جس پر علی شکر کے سجدے بجا لائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، جس پر امیر المؤمنین سجدے کرے۔ عزیزان محترم، امیر المؤمنین گھر کی طرف دوبارہ پلٹے، طویل روایت ہے، بس ایک حصہ آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں۔ دوبارہ آئے اور جیسے ہی پہنچے جناب فاطمہ نے کہا اے امیر المؤمنین، اے ابو الحسن، تسلی ہو گئی، آپ بابا کے پاس سے آ گئے، بابا نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ ہستیوں کے نور سے ہی ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ہے جناب فاطمہ جو ماضی، مستقبل اور کائنات کے ہر گوشے کا علم رکھتی ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ یہ پروردگار عالم کے علم کی وارثہ ہے۔ سامعین محترم، اسی نام کا تذکرہ ایک مرتبہ چھٹے امام کے سامنے بھی ہوا، اور وہ کس طریقے سے ہوا کہ ایک راوی جس کا نام ہے سکونی، اسے اصول کافی میں بیان کیا گیا اس روایت کو کہ سکونی نام کا راوی جب چھٹے امام کے پاس آیا اور اس حالت میں آیا کہ غمگین تھا، چھٹے امام نے اسے دیکھا تو فوراً پوچھا کہ کیا بات ہے، غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ فرمایا کہ مولا میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اس لیے غمزدہ ہوں۔ امام نے فرمایا تعیشو فی غیر اجلک وتأکل من غیر رزقک، فرمایا وہ اپنی زندگی جیے گی، تیری عمر کم نہیں ہوگی، فرمایا وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئی ہے، تیرے رزق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ معصوم کا کلام تھا، اس کے دل پر اثر کیا۔
جیسے ہی امام کے کلام کو سنا فوراً غم زدہ تھا، اب خوش ہو گیا، فوراً امام کے سامنے مسکرانے لگا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب جب تو خوش ہے تو بتا ما سمیتہا، تو نے اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا فاطمہ. جیسے ہی نام سنا امام نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پر مارا، اور اس کے بعد امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور امام نے 3 دفعہ آہ بری کا آہ. فرمایا اما اذا سمیتہا فاطمہ، فرمایا اب جب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا، ولا تسبھا، اب فاطمہ کو گالی مت دینا، ولا تلعنہا، اب فاطمہ پر لعنت مت کرنا. فرمایا اب ولا تضربہا، اب اپنی بیٹی کو مارنا مت. عزیزان محترم، امام کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری دادی پر ایسے ظلم کیے گئے تھے، میری دادی پر سب و شتم کیا گیا تھا، میری دادی کو مارا گیا تھا. عزیزان محترم، بس اسی حالت میں شہزادی اس دنیا سے چلی جاتی ہے. سامعین محترم، لیکن شہزادی نے یہ زخم کسی کو بتایا نہیں تھا. جانتے ہیں یہ راز کب کھلا؟ کہ جب امیر المؤمنین کو خبر ہوئی کہ جناب فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. امام حسن علیہ السلام نے جا کر کہا بابا اماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے. علی جیسا شجاع مرد، روایت میں ہے فوقع علی وجہہ، علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور اس کے بعد اٹھے، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. عزیزان محترم، میں یوں کہوں کہ علی فاطمہ تک ایسے پہنچے ہیں جیسے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے. عزادارو، امیر المؤمنین آئے، جناب فاطمہ سے ودا کیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ غسل کی تیاریاں ہونے شروع ہوئی. امیر المؤمنین نے اپنے سارے بچوں سے کہا اے میرے بچوں ذرا آہستہ آواز میں گریا کرنا، ایسا نہ ہو مدینے والوں کو خبر ہو جائے تمہاری ماں نے وصیت کی تھی. عزادارو، سارے بچے اپنا سر زانوں پہ رکھ کر رو رہے تھے، لیکن غسل دیتے دیتے ایک وقت ایسا آیا علی جیسا شجاع مرد چیخ مار کر رویا، چیخ مار کر رونا شروع کیا. میں نے علماء سے سنا ہے جناب زینب آگے بڑھی، کہا بابا ہمیں آہستہ گریا کرنے کا کہہ رہے ہیں، بابا آپ نے کیوں چیخ ماری؟ کہا زینب تیری ماں نے مجھ سے چھپایا، تیری ماں کے پہلو پر کوڑے کا نشان تھا. میں کہوں گا اے علی آپ نے فقط ایک کوڑے کا نشان دیکھا، برداشت نہ کر سکے. ہائے سید سجاد، اپنی پھپھیوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تازیانے کھاتے دیکھتے رہے. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بس عزادارو، ایک مرتبہ کفن دیا گیا. ادھر امام علی علیہ السلام نے کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا حسن و یا حسین ہلموا وتزودوا عن امکم، آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، پھر جنت میں ملاقات ہونی ہے. عزادارو، ایک مرتبہ شہزادی ام کلثوم اور جناب زینب آگے بڑھی، اپنے آپ پر ماں کو گرا دیا اور گریہ کرنا شروع کیا. اس کے بعد امام حسن مجتبی آئے، اپنے آپ کو اپنی ماں پر گرا دیا، گریہ کرنے لگتے ہیں. ایک موقع پر امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا کلمینی یا اماں قبل ان تفارق روحی من بدنی، اے اماں اپنے حسن سے بات کر لو، ایسا نہ ہو میری روح میرے بدن سے جدا ہو جائے. عزادارو، سب بچوں نے ودا کر لیا. امیر المؤمنین نے دیکھا کہ چھوٹا شہزادہ حسین نہیں آیا ہے. عزادارو، امیر المؤمنین نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک گوشے میں رو رہے ہیں. کہا حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. کہا نہیں بابا، جب ماں مجھے بلایا کرتی تھی، حسین جب جایا کرتا تھا. عزادارو، امیر المؤمنین نے کہا حسین آؤ دیدار کرو. ایک مرتبہ حسین نے کہا، علماء کہتے ہیں امام حسین نے بین کرنا شروع کیے. کہا ماں آج تیرا حسین غریب ہو گیا، حسین تجھے بلا رہا ہے لیکن تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، جناب زہرا کے ہاتھ باہر آئے. کہا حسین آ جا میرے پاس. امام حسین نے جا کر خود کو اپنی ماں پر گرا دیا. عزادارو، گریہ ہوتا رہا. ہاتف غیبی کی صدا آئی، علی حسین کو جدا کر لو، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے. عزادارو، امیر المومنین آگے بڑھے، امام حسین کو سینے سے لگایا. کہ میرے حسین، میرے لاڈلے، میرے شہزادے، اب قیامت میں ماں سے ملاقات ہوگی، گریہ مت کرو. عزادارو، میں آخری جملہ کہوں گا، میں کہوں گا اے
اے مولا حسین یہ آپ کا مقدر تھا کہ آپ کو آپ کی ماں کے جنازے سے بڑے پیار سے جدا کیا گیا. ہائے سکینہ جب آپ کے لاشے پر آئی کسی نے تماچے مارے کسی نے تعزیہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.